محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو آپ سے ہم کلام تھے، اللہ رب العزت بڑی دور سے وہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ چند ایک ضروری اعلانات ہیں۔ آل پنجاب طلبہ سیمینار 2 دسمبر بروز اتوار صبح 11 بجے انوار کلب پیرس روڈ سیالکوٹ میں یہ منعقد ہو رہا ہے۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ سٹی سیالکوٹ کی طرف سے تمام دوست احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ اسی طرح 1 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا 1 بجے تک جامعہ تعلیم الاسلام چوک کوٹلی بہراب میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں تشریف لا رہے ہیں بڑے سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، تو تمام دوست و احباب اس کانفرنس میں بھی ضرور شرکت فرمانا۔ اور اسی طرح 12 ربیع الاول کو جامعہ مسجد مقدس اہل حدیث گرین ٹاؤن میں حافظ مزمل الدین صاحب والی، اس میں عظیم الشان پروگرام ہے، دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب اس کانفرنس میں بھی ضرور شرکت فرمانا۔ اب میں بلا تاخیر جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب، نوجوان خطیب محترم جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب آف لاہور حافظہ اللہ تعالی، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ مختصر سے وقت کے لیے تشریف لائیں اور جو ہے آپ سے ہم کلام ہو۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صرف 8 سے 9 منٹ انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان پروفیسر الشیخ عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تعالی مفصل خطاب فرمائیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 سال بعد یا چند مہینوں بعد ہم اللہ کے راستے میں ایک رات دے دیں، اور وہ جو رات دیں تو پھر ہم ایسے دیں کہ کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزر ہوا دھرنے سے رات کے 3 بجے نعرہ لگ رہا تھا، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مغرب کا وقت ہو، رات کے 3 نہ بجے ہوں۔ آپ تو عقیدہ توحید والے لوگ ہیں، آپ اگر اس انداز کے ساتھ مرجھا جائیں گے تو پھر بات مزے کی نہیں ہے۔ بات صرف 8 سے 9 منٹ ہونی ہے، لیکن آپ کو جگانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انشاءاللہ اہل الحدیث جاگتے ہیں، اور اس نعرے کا بھی جواب دینا ہے۔ نعرہ اصل میں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ عقیدہ توحید کا نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ نے کھڑے ہو کر کے لگانا ہے اور اپنی چادروں کو اتارنا ہے انشاءاللہ۔ اس 10 منٹ، یہ 10 منٹ اگر اللہ کے کھاتے لگ جائیں تو کل قیامت والے دن اتنا ہی بہت ہے۔ اور میرے نبی کی حدیث جو دین سیکھنے کے لیے رات کا وقت آئے، کائنات کا رب اسے ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ خوشی سے بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، تو میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، لبیک نہیں 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 نہیں، اللہم لبیک کا نعرہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے لگانا ہے، اور دوسری بار آپ نے کھڑے ہو کر کے لگانا ہے، لبیک۔ آواز نہیں آئی، لبیک، محبت سے لبیک۔ تشریف رکھیں حضرات گرامی قدر۔ اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل الحدیث
کا منہج، اہل الحدیث کا مسلک، اہل الحدیث کا اعلان کوئی نیا اعلان نہیں ہے۔ میں یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اہل الحدیث کا اعلان وہی اعلان ہے جس اعلان کو کرنے کے لیے کائنات کے رب نے تمام انبیاء، پیغمبروں اور رسول کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ ہر نبی دنیا کائنات کے اندر آتا چلا گیا۔ انبیاء کے درمیان باقی معاملات کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لیکن دعوت تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، ہر نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، حضرت آدم آئے تو کلمہ یہی ملا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی کی دعوت ایک ہی رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے ہر نبی دنیا کائنات کے اندر مبعوث ہوا ہے۔ آج اہل الحدیث کی بھی یہی دعوت ہے، ہم چوک اور چرستے پر یہی دعوت دیتے ہیں، گلی کوچے چراہے پر یہی دعوت دیتے ہیں، اور آج اس کانفرنس کی بھی یہی دعوت ہے۔ آخر اس دعوت کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے تمام پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ کئی نبیوں کو الٹا کنووں کے اندر لٹکا دیا گیا، کئی نبیوں کو آروں کے درمیان چیر دیا گیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہے۔ ارے میں کسی اور پیغمبر کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، میرے نبی کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گئے بلکہ پتھروں کی بارش کر دی گئی ہے۔ میرے نبی کے راستے کے اندر کانٹوں کو بچھا دیا گیا ہے۔ میرا نبی سجدے کی حالت کے اندر گندی اوجری کو رکھ دیا گیا ہے۔ طائف کے میدانوں کے اندر میرے پیغمبر کو لہو لہان کر دیا گیا۔ میرے نبی نے اس دعوت کو پہنچایا ہے، مار کھا کر کے پہنچایا ہے، لہو لہان ہو کر کے پہنچایا ہے، اور اسی انداز کے ساتھ میرے نبی کے یاروں نے بھی اسی دعوت کو دنیا کائنات تک پہنچایا۔ اسی دعوت کے لیے بدر کا میدان سجایا، لا الہ الا اللہ کے لیے احد کا میدان سجایا، لا الہ الا اللہ کے لیے خندق کا میدان سجایا، لا الہ الا اللہ کے لیے خیبر کا میدان سجایا، لا الہ الا اللہ کے لیے حنین کا میدان سجایا، لا الہ الا اللہ کے لیے بچوں کو یتیم کروایا، لا الہ الا اللہ کے لیے بیویوں کو بیوہ کروایا، لا الہ الا اللہ کے لیے گھربان قربان کر دیا، لا الہ الا اللہ کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے سینے سے لگا لیا، لا الہ الا اللہ کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسی صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل الحدیث کے اکابرین نے بھی اسی توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے بم کے دھماکے کے اندر میرا علامہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا۔ اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے علامہ یزدانی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا، اور آج بھی یہ تم بیٹھے ہو، اہل الحدیث کا عقیدہ سنو، اہل الحدیث کا منہج سنو۔ میرا ایمان یہ ہے، اہل الحدیث کا بچہ جب تک اس سرزمین پر زندہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہے گا، جب تک ہماری جسم میں آخری سانس موجود ہے اسی دعوت کو ہم دنیا کائنات تک پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے، من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اور آؤ آخری بات سنو، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری 3 منٹ آپ بالکل حشاش بشاش ہو گئے۔ الحمدللہ شیخ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی بھی انسان کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ، ایک روایت میں من نفسی ہی، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد علیہ السلام سے محبت نہیں کر لیتا۔ آپ بھی دنیا کائنات والوں اور سیالکوٹ کے باسیوں محبت کرتے ہو، لیکن محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ کبھی محبت کی جاتی ہے حسن کو دیکھ کر، کبھی محبت کی جاتی ہے جمال کو دیکھ کر، کبھی محبت کی جاتی ہے شباب کو دیکھ کر۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کل کائنات سے زیادہ محبت اپنے آقا سے رکھنی ہے، بتاؤ تو صحیح نا، ہمارے آقا کا حسن کیسا ہے، ہمارے آقا کا جمال کیسا ہے، ہمارے آقا کی سیرت کیسی ہے؟ آؤ آخری 2 منٹ کے اندر بتاؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے نبی کی کس کس ادا کا ذکر کروں؟ میرے نبی کی تو ہر ادا ہی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی وکالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی عبادت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی ریاست بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا رکوع بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا سجدہ بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی ہجرت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا معراج بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے اشارے بھی اعلیٰ ہے، اور میرے پیغمبر کے اشاروں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا لعاب بھی اعلیٰ ہے، اور میرے پیغمبر کے لعاب سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا بھی اعلیٰ ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے فاروقی اپنے پیغمبر کی کس کس ادا کا ذکر کرے، میرے پیغمبر کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اعلیٰ، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اعلیٰ۔ اور جس نے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی الاعلی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سنیے آخری بات سنیے، آخری 1 منٹ بات ختم کروں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان آنا ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ اور آؤ اس سے پہلے میں اپنے حکم اپنے بھائی محترم جناب حسن مدنی صاحب کا اور عطار رحمان یزدانی صاحب کا حکم پورا کروں۔ کون میرا پیغمبر ہے؟ آج ایسے ہی ہم پر الزام لگاتے ہو اہل الحدیث نبی کی شان کو بیان نہیں کرتا۔ ارے میں کہا کرتا ہوں گلیاں وچ کھلو کے گلاں کرنیاں سوکیاں نے اہل الحدیث نہیں مانتا ہے، نعوذ باللہ بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے۔ مجھے دیکھ رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کہا کرتا ہوں اور یارو میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ۔ اور کون میرا پیغمبر ہے؟ آؤ سنو کون میرا پیغمبر ہے۔
ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے. اور کیسا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھر و جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا, مومنوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لگے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, نہ بابا نہ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا نبی. بولو یہ ہمارا نبی ہے, سب سے اعلیٰ نبی ہمارا نبی ہے, سب سے بالا نبی ہمارا نبی ہے, سب سے اونچا نبی ہمارا نبی ہے, سب سے شان والا نبی ہمارا نبی. اشرف المخلوقات ہمارا نبی, افضل الموجودات ہمارا نبی, افضل الانبیاء ہمارا نبی, افضل الازکیاء ہمارا نبی, اشرف الناس ہمارا نبی, احکم الناس ہمارا نبی, اجمل الناس ہمارا نبی, نبی الحرمین ہمارا نبی, محبوب رب المشرقین ہمارا نبی, جد الحسن والحسین ہمارا نبی, امام القبلتین ہمارا نبی, سید العارفین ہمارا نبی, سید الساجدین ہمارا نبی, سید الراکعین ہمارا نبی, سید الصابرین ہمارا نبی, سید القائدین ہمارا نبی, سید السردار ہمارا نبی, ہے قافلہ سالار ہمارا نبی, حبیب کردگار ہمارا نبی, بہار کائنات ہمارا نبی, حسن کائنات ہمارا نبی, فخر کائنات ہمارا نبی, فخر موجودات ہمارا نبی, دعائے خلیل ہمارا نبی, ہے فضل رب جلیل ہمارا نبی, ہے سید الورا ہمارا نبی, ہے بدر الدجا ہمارا نبی, ہے شمس الضحیٰ ہمارا نبی, احمد مجتبی ہمارا نبی. اور رب کعبہ کی قسم ہے جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ کائنات میں آیا ہے, نہ قیامت تلک آنا ہے, نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. اسی لیے تو شاعر بھی پکار اٹھا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ.